अस्सलाम वालेकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइल अरशद और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइन के बाद बुलेटिन का आगाज़ करेंगे बड़ी खबर से। ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी करने वाला साजिद अकरम भारतीय शहरी निकला। भारतीय जरीदे दी प्रिंट और भारतीय पुलिस ने मान लिया है। भारत के गोदी मीडिया का झूठ एक बार फिर बुरी तरह बेनकाब हो गया। रिपोर्ट में बताया गया कि साजिद अकरम 1998 में भारत से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ और उसका ताल्लुक भारतीय शहर हैदराबाद से था, जबकि उसका बेटा नवीद अकरम पैदाइशी तौर पर ऑस्ट्रेलवी शहरी है। मोदी कंफर्म झूठा निकला। सिडनी फायरिंग के ताने बाने भारत से जा मिले। साजिद अकरम भारतीय शहरी निकला। सिडनी हमलावरों का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने की साजिश का पर्दाफाश हो गया। भारतीय खबरसां इदारे दी प्रिंट और भारतीय पुलिस ने सिडनी हमले के मरकजी मुलजिम की भारतीय होने की तस्दीक कर दी। दी प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक बुंडाई बीच वाक़े में मुलव्विस हमलावर साजिद अकरम का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक साबित नहीं हो सका। रिपोर्ट में बताया गया कि साजिद अकरम 1998 में भारत से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ और इसका ताल्लुक भारतीय शहर हैदराबाद से था, जबकि इसका बेटा नवीद अकरम पैदाइशी तौर पर ऑस्ट्रेलवी शहरी है। भारतीय और इस्राएली मीडिया ने महज नाम सामने आते ही पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी और हकाइक के बरक्स मुहिम चलाई। दी प्रिंट के मुताबिक ऑस्ट्रेलवी हुकाम ने वाक़े से मुतालिक तफसीलात भारत से तलब कर ली, ताहम पाकिस्तान से किसी किस्म के ताल्लुक का कोई जिक्र सामने नहीं आया। भारत पर एक बार फिर आलमी दहशतगर्द होने का लेबल लग गया। फितना, फसाद, खून खराबा भारत का पेशा बन गया। सिडनी हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों की भारतीय होने की तस्दीक के बाद अक़वाम आलम से जूते खाने का सिलसिला जारी है। सिर्फ हुकूमतों ने ही नहीं, मोतबर आलमी जरीदों ने भारत को दहशतगर्दों की आमाजगाह करार दे दिया। आलमी दहशतगर्द हिंदुस्तान, आलमी अमन का दुश्मन हिंदुस्तान, दहशतगर्दों की आमाज का हिंदुस्तान, आलमी फितना का मंबा हिंदुस्तान। पाकिस्तान की बात सच साबित हो गई। भारत आलमी अमन तबाह करने में मुलव्विस। भारत का किरदार हमेशा अमन मुखालिफ रहा। सिडनी हमले के बाद एक बार फिर भारत आलमी दहशतगर्द करार पाया। मोतबर आलमी जरीदों ने होशरुबा इंकशाफात में मोदी हुकूमत की कलई खोल दी। लिखा, सिडनी हमलों में भारतीय बदनाम जमाना। एजेंसी रॉ से राबता इस बात को वाज़े करता है कि रॉ एक मुनज़्ज़म अंदाज से इस हमले में मुलव्विस रही। ब्लूमबर्ग ने पूरे वाक़े में भारत की खामोशी को माना खेज करार दिया। लिखा, भारतीय वज़ारत ख़ारजा की खामोशी इस बात की गुमाज है कि सिडनी हमले में भारतीय निजात दहशतगर्द बराह रास्त मुलव्विस है। सिडनी हमले में मुलव्विस मरकजी मुल्ज़िमान ने फिलिपाइन में फ़ौजी तर्ज की तरबियत हासिल की। ऑस्ट्रेलवी मीडिया ने सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए। ये साजिद 1998 के बाद 6 बार ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत गया। फिलिपाइन हुकूमत ने भी भारतीय पासपोर्ट पर नवंबर में साजिद अकरम के फिलिपाइन आमद की तस्दीक कर दी। द गार्जियन और BBC ने भी रिपोर्ट में होश उड़ा देने वाले इंकशाफ किए हैं। उधर साजिद और नवीद ने अपने अहले खाना को हमले से ला इल्म रखा। वालिदा ने नवीद के साथ अपनी आखिरी गुफ्तगू की तफसीलात बयान कर दी। हमलावर साजिद अकरम का भारतीय पासपोर्ट पर सफर। बाप बेटा नवंबर में फिलिपाइन गए। 28 नवंबर को फिलिपाइन से ऑस्ट्रेलिया गए। ऑस्ट्रेलवी और बरतानवी मीडिया ने सनसनीखेज इंकशाफात कर डाले। फिलिपाइनी हुकाम ने भी साजिद के भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन सफर करने की तस्दीक की। फिलिपाइनी इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक हमलावर कुछ अर्सा कबल फिलिपाइन आए थे। BBC के मुताबिक साजिद ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया। बाप बेटे ने फिलिपाइन के सूबा डावाओ में कयाम किया। Parehas po magkasamang dumating dito sa Pilipinas last November 1, galing pong Sydney, Australia. We are entertaining that possibility, but we cannot confirm that. November 1 to November 28 is such a long time. That's almost a month. Maraming pwede mangyari. The National Security Council is aware of the reports that the individuals involved in the Bondi Beach shooting in Australia had previously traveled to the Philippines, and these are currently under validation. ऑस्ट्रेलिया ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने तस्दीक की कि दोनों ने फिलिपाइन में अस्करी तरबियत हासिल की। उधर हमलावर नवीद अकरम की वालिदा ने बेटे से आखिरी बार फोन पर बातचीत के लिए तफसीलात बयान की। उन्होंने बताया, बेटे ने हमले से मुताल्लिक ला इल्म रखा। उसने कहा था वो मछली पकड़ने आया है। तैराकी और स्कूबा डाइविंग का भी बताया था। हेराल्ड के मुताबिक नवीद ने वालिदा को बताया कि मौसम बहुत गर्म है, इसलिए वो ज्यादा देर बाहर नहीं रहेगा। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक नवीद अकरम कोमा से निकल आया है। ऑस्ट्रेलिया के मुंडाई बीच पर फायरिंग के वाक़े में बहादुरी दिखाने वाले अहमद अल अहमद के लिए खराज तहसीन और इनामात का सिलसिला जारी है। हमलावर से बंदूक छीनकर कई जानें बचाने पर ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने
احمد کو قومی ہیرو قرار دیتے ہوئے اسپتال میں عیادت کی اور ان کی جرت کو انسانیت کی فتح کہا۔ دوسری جانب عرب پتی سرمایہ کار بل ایکمین نے احمد کے لیے $1,00,000 انعام کا اعلان کیا، جبکہ 24 گھنٹوں میں فنڈ ریز کے ذریعے $20,00,000 جمع ہو چکے ہیں۔ آسٹریلیا کے بونڈی بیچ پر فائرنگ کے واقعے میں بہادری دکھانے والے احمد الاحمد کے لیے دنیا بھر میں خراج تحسین اور انعامات کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومتی سطح پر پذیرائی اور مالی معاونت کے بڑے اعلانات شامل ہیں۔ بونڈی بیچ پر حملہ آور سے بندوق چھین کر کئی قیمتی جانیں بچانے والے احمد الاحمد کو قومی ہیرو قرار دیا گیا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم انتھونی البانیز نے اسپتال جا کر احمد کی عیادت کی اور کہا کہ احمد نے انتہائی مشکل وقت میں غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کیا، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حملہ آور کو قابو کیا اور انسانیت کی طاقت سے برائی کا مقابلہ کیا۔ A great honour to meet Ahmed Al-Ahmed. He is a true Australian hero. He's very humble. He went through his thought processes as he saw the atrocities unfold. He had gone to Bondi with friends and relatives. He was trying to get a cup of coffee. Simple as that, and found himself. اس جرت مندانہ اقدام پر عرب پتی سرمایہ کار بل ایکمین نے احمد کے لیے $1,00,000 انعام کا اعلان بھی کیا۔ بل ایکمین نے سوشل میڈیا پر تصدیق شدہ فنڈز قائم کرنے کی اپیل کی، جس کے بعد صرف 24 گھنٹے میں فنڈ ریزر کے ذریعے $20,00,000 جمع ہو چکے ہیں۔ واقعے کے دوران احمد الاحمد کو 2 گولیاں لگی، تاہم ان کی بہادری نے کئی خاندانوں کو بڑے سانحے سے بچا لیا۔ آپریشن سندور کے دوران بھارت کے 4 رافیل طیارے گرے۔ پاکستانی فضائیہ کی حکمت عملی کے سامنے بھارتی فضائیہ بے بس ہو گئی۔ عالمی دفاعی جریدے ایرو میگزین نے بھارت کے جنگی نقصانات کے حوالے سے اہم رپورٹ جاری کر دی، بتایا کہ 52 منٹ کی جنگ میں بھارت کو شدید نقصان پہنچا۔ پاکستانی JF-17 نے S-400 کو ناکارہ بنا دیا۔ بھارتی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو بھی تباہ کیا گیا۔ آپریشن سندور دشمن کے لیے ڈراؤنا خواب بن گیا۔ بھارت کے جنگی نقصانات کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ برطانوی دفاعی جریدے نے سب کچھ کھول کر رکھ دیا۔ 52 منٹ کی فضائی جنگ میں بھارت نے 4 رافیل طیارے کھوئے۔ ایرو میگزین تباہ شدہ طیاروں کے سیریل نمبرز بھی سامنے لے آیا۔ طیاروں میں BS-001 021 نیٹ ورکس کے بڑے حصے کو متاثر کیا۔ خاتون ڈاکٹر کا نقاب کھینچنے پر انڈین ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے خلاف ہراسمنٹ کا مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ زور پکڑ گیا ہے۔ بھارتی ریاست بہار کے شہر پٹنہ میں BJP کے اتحادی بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے ایک تقریب میں مسلمان خاتون ڈاکٹر کا نقاب کھینچ دیا تھا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت میں روایتی اور دیسی طریقہ علاج کی وزارت کی جانب سے ڈاکٹرز کو ملازمت کا تقررنامہ دینے کی تقریب رکھی گئی تھی، جس میں وزیر اعلیٰ بہار آیوش ڈاکٹرز کو تقررنامہ دے رہے تھے۔ نقاب کھینچنے کو بھارتی سیاسی رہنماؤں، صحافیوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے شرمناک قرار دے دیا۔ اپوزیشن پارٹی کانگریس نے کہا کہ نتیش کمار کی بے شرمی دیکھیں، اپوائنٹمنٹ لیٹر لینے آئی خاتون ڈاکٹر کا حجاب اتار دیا، یہ بدتمیزی ناقابل معافی ہے۔ پاکستان خود بھارتی دہشت گردی کا شکار ہے۔ انڈیا دنیا بھر میں دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والا ملک بن چکا ہے۔ مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی نیوز کانفرنس کہا، انڈیا میں 25 کروڑ مسلمانوں کا مودی حکومت نے جینا حرام کر رکھا ہے۔ انڈیا میں مساجد شہید جبکہ مسلمانوں کی عزتیں پامال کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ بھارتی مظالم پر خاموش نہیں رہیں گے۔ دہشت گردی، انتہا پسندی، بربریت کے خلاف ہم اپنی ریاست، اپنے ملک کے سلامتی کے اداروں اور اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انڈیا میں ایک بہت ہی شرمناک حرکت جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے کہ ہماری ایک مسلم بچی کے نقاب کو اتارنے کی کوشش کی گئی۔ میں اس کے اس رویے کی بھی مذمت کرتا ہوں۔ پاکستانی حکومت کے ساتھ ہیں، پاکستانی اداروں کے ساتھ ہیں اور بھرپور تائید کرتے ہیں جو ہمارے سپہ سالار نے پچھلے دنوں سپیچ کی، اور ہمیشہ کے لیے پاکستان زندہ باد۔ پاکستان پر، پاکستان کی سالمیت پر بار بار تخریب کار حملہ کرتے ہیں، لیکن شکر ہو اس مضبوط اکٹھ کے لیے کہ ہر دفعہ دشمن شرمندہ ہوتا ہے۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور دیگر کے خلاف اشتہاری کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ عدالت کے جج
ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے سماعت کے دوران وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی، صوبائی وزیر مینا خان آفریدی اور شفیع اللہ جان اقبال آفریدی کے خلاف تھانہ رمنا میں 26 نومبر کے احتجاجی مقدمات کے تحت اشتہاری کارروائی شروع کرنے کا حکم دیا۔ عدالت کی متعدد بار طلبی کے باوجود ملزمان پیش نہیں ہوئے۔ رہنما پی ٹی آئی اسد قیصر نے کہا ہے کہ 1973 کے آئین کو اس کی اصل شکل میں بحال کیا جائے۔ ملک میں جمہوریت ختم ہو گئی، اہم کانفرنس سے بلانے جا رہے ہیں جس میں سب کو مدعو کر رہے ہیں، چاہتے ہیں کانفرنس میں جمہوریت پر بات کی جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 1973 آئین ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی، ہمارے اکابرین تھی کہ اس ملک کو انہوں نے ایک بہت بڑا تحفہ دیا تھا۔ آج 1973 کا آئین عملاً طور پر ختم ہو گیا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی اس ملک کا 1973 آئین کو واپس اصلی شکل میں جو ہے نا اس کو بحال کیا جائے۔ پاکستان میں صحیح معنوں میں جمہوریت کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے اس کانفرنس کا انعقاد چاہتے ہیں۔ ہم تمام جتنی بھی اپوزیشن پارٹیاں ہیں، سول سوسائٹی ہے، جو ہمارے وکلاء برادری ہے یا میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، سب کو انشاءاللہ دعوت دیں گے۔ سابق حکومت نے سانحہ اے پی ایس کو بھی بھلا دیا تھا۔ جنرل فیض اور بانی پی ٹی آئی کے گٹھ جوڑنے پاکستان کی کامیابی کا راستہ روکا۔ پاکستانی نوجوان اس سازش کو پہچان چکے ہیں۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس۔ کہا فیض حمید کو سزا شروعات ہے، سیاسی کرداروں کا بھی احتساب ہوگا۔ 9 مئی اختیارات سے تجاوز اور پاکستان توڑنے کی سازش تھی۔ 16 دسمبر اے پی ایس پر جب حملہ ہوا تھا، اس پچھلے رجیم نے تو 16 دسمبر کو بھی بھلا دیا تھا۔ اس فیض نیازی گٹھ جوڑ نے پاکستان کی ترقی کا راستہ روکا۔ پاکستان کے نوجوان جو ہیں آج متحد ہیں، آج وہ اس سازش کو پہچان چکے ہیں۔ جو فیض کو سزا ہوئی یہ ابھی شروعات ہے، ابھی تو 9 مئی پاکستان کے خلاف جو سازش تھی، پاکستان کو جو توڑنے کی سازش تھی، اس کے کرداروں کے خلاف کارروائی ہونی ہے۔ خبر یہ ہے کہ کراچی میں ہیوی ٹریفک ایک بار پھر قیمتی جان لے گئی۔ ملی گلشن عمیر کے قریب ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جام بھگ جبکہ ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔ رواں سال شہر میں ٹریفک حادثات میں 827 افراد کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک کا موت کا کھیل جاری۔ ڈمپر اور منی بس کی ریس جاری تھی۔ ریس کا انجام ایک اور شہری کی موت پر ہوا۔ جام بھگ شہری کی شناخت حیدر کے نام سے ہوئی، جو مخدوم بلاول گوٹ کا رہائشی سیکیورٹی گارڈ تھا۔ حادثے میں حیدر کا ایک ساتھی زخمی بھی ہوا۔ واقعے کے بعد ڈمپر ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا، تاہم کلینر کو گرفتار کر لیا گیا۔ رواں سال کراچی میں قاتل ٹریفک نے 827 افراد کی جانیں لی۔ ٹریفک قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہیوی ٹریفک اور ڈمپروں نے 250 افراد کو موت کی نیند سلا دیا۔ وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال کی زیر صدارت انٹرمنٹ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن کونسل اور یو ایچ سی کنٹری پلیٹ فارم کا اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں چاروں صوبوں آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان اور وفاقی وزارتوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ شرکا نے وفاق اور صوبوں کے درمیان بہتر تعاون، ڈیٹا شیئرنگ اور شواہد پر مبنی فیصلوں کو مضبوط کرنے پر زور دیا۔ وفاقی وزیر صحت نے ہدایت کی کہ طے شدہ ایجنڈے پر فوری عمل درآمد یقینی بنایا جائے اور پیش رفت کی باقاعدہ رپورٹنگ جاری رہے۔ رہنما پیپلز پارٹی نبیل گبول کہتے ہیں کہ بھارتی فلم دھروندر لیاری کے حوالے سے افسانہ بیان کیا گیا ہے۔ جس شخص کو فلم میں میرا کردار دیا گیا وہ مجھ سے مطابقت ہی نہیں رکھتا، میں زیادہ خوبصورت ہوں۔ فلم میرا لیاری اگلے ماہ آنے والی ہے، جس میں پتہ لگے گا کہ اصل لیاری کیا ہے۔ بول نیوز کے نمائندے عمر حیات خان نے نبیل گبول سے بھارتی فلم کے حوالے سے دلچسپ گفتگو کی ہے، آئیے جانتے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے انڈین مووی جو ہے وہ دھریندر دیکھی ہوگی۔ دھریندر میں جو اس وقت مین کردار سامنے آ رہا ہے اور جو بنایا گیا ہے، جو پولیٹیکل جو وہاں پہ ایک کردار ہے، وہ نبیل گبول صاحب کا بنایا گیا ہے۔ اور نبیل گبول صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ آپ کیا وہ جو کردار بنایا گیا ہے اس کردار کی اس ایکٹنگ سے مطمئن ہیں؟ تو وہ مجھ سے تو کسی طریقے سے نہیں ملتا، نہ اس کے طریقہ کار بات کرنے کا جو ہے۔ ایک سین میں دکھایا کہ وہ ہاسپٹل میں پہنچتا ہے بغیر چپل، ننگے پاؤں، اور وہ
चापलूसियाँ करता है। नबील गबोल ने कभी चापलूसियाँ नहीं की है, नबील गबोल हमेशा लड़ा है क्रिमिनल्स के साथ। टोटली इट्स अ फिक्शन मूवी, इसको मैं अहमियत इसलिए नहीं दूँगा क्योंकि अब हमने असल मूवी बनाया, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के तवज्जुह से फंडिंग की है, आयशा उमर है उसमें, मेरा लयारी। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह से अपने जो बदला लेना चाहते हैं बॉलीवुड के थ्रू, फिल्म के थ्रू पाकिस्तान के खिलाफ और लयारी के खिलाफ ये टेररिस्ट हब दिखाया, ये टोटली बकवास है। इनके 6 प्लेन गिराए गए हैं तो इनको अभी समझ नहीं आ रहा है कि हम किस तरह। ये तो इंडिया ने खुद माना है, इतने बेवकूफ़ है, ये अपने हाथों से कहते हैं ना कि जिस दरख्त पे बैठते उसी को काटते। तो इन्होंने अपनी बेवकूफ़ी इस तरह दिखा दी कि रॉ का जो है वो एजेंट लयारी में रॉ का एजेंट आएगा तो जिंदा बच के नहीं जाएगा। और लयारी के हवाले से जितना नबील गबोल साहब जानते हैं शायद ही कोई जानता हो। इंडियन डायरेक्टर को पहले शायद इनसे मालूमात ले लेनी चाहिए थी और उसके बाद फिर जो है वो मूवी बनानी चाहिए थी। खबरों में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।